ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا وحشیانہ حملہ، اس کا مقصد ایٹم بم بننے سے روکنا نہیں ہے، اور یہ حملہ ویسا ہی ایک حملہ ہے جیسا اس سے پہلے عراق پہ کیا گیا تھا، اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا جھوٹ بول کر عراق کو، عراق کی فوج کو اور ان کی ریاست کو امریکہ نے صہیونیوں کے کہنے پہ نقصان پہنچایا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے حکمران صہیونیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں، ان کی کٹھ پتلیوں کی طرح ناچ رہے ہیں۔ ہمیں امریکی عوام سے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ جب غزہ پر حملہ ہوا تو یورپ کی عوام، امریکہ کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ بلا تفریق مذہب، انہوں نے غزہ کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کی اور لاکھوں کی تعداد میں ریلیاں اور ہزاروں کی تعداد میں نکلی۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا کی موجودہ جو سپر پاور ہے زمین پر اس وقت، جو اپنے آپ کو سپر پاور کلیم کرتے ہیں، اس کی لگامیں، اس کی راسیں صہیونی شیطانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ ایک شیطانی اتحاد ہے جس میں امریکی حکمران، صہیونی اور اس کے بعد انڈیا شامل ہے، اور ان کا صرف ایک مقصد ہے، دنیا کو ڈی سٹیبلائز کر کے رکھنا اور کمزور ملکوں پر اپنی دھونس اور دھاندلی جمانا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ وینزویلا کے صدر کو جس طرح اٹھایا گیا، وہ ایک شرمناک حرکت کی ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صہیونیوں کا اعلی کار بن چکا ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو امریکہ کے صدر منتخب کیا جاتا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ امریکہ کو اگر کوئی لے کے ڈوبے گا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اس نے کینیڈا کو، لیٹن امریکہ کو، یورپ کو، مسلم ورلڈ کو امریکہ سے دور کر کے سامنے کھڑا کر دیا، صرف صہیونی شیطانوں کے لیے۔ ان کا ایک شیطانی گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کا ہر فرد، ہر سیاسی جماعت، ہر مکتبہ فکر، ہر ادارہ، حکومت، اپوزیشن بلا تفریق ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہزاروں ہمارے ایرانی بہن بھائیوں اور بچوں کو، معصوم لوگوں کو انہوں نے اپنے بامز اور میزائلز کا نشانہ بنایا ہے، اس لیے کہ ایران مزاحمت کرتا ہے، اس لیے کہ ایرانیوں کی مزاحمت باقی سارے عالم اسلام سے زیادہ ہے۔ یہ لڑائی جو غزہ سے چلی ہے ایران تک پہنچ گئی ہے اور آج پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گئی ہے۔ یہ ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جھوٹا خدا ہے۔ امریکہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بھرم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ تو حماس کو زیر نہیں کر سکے، ایران کو کیسے زیر کریں گے جہاں ایک قوم ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک فوج ہے۔ ایرانیوں نے بہت سے زلزلے برداشت کیے ہیں، پوری پارلیمنٹ ان کی بم سے اڑا دی گئی تھی۔ انہوں نے حالت جنگ میں وہ الیکشن کروایا اور نئی قیادت منتخب کی۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ایران کے بھائیوں اور بہنوں پر اترے گی اور طاغوت کو اور عالم کفر کو شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آیت اللہ خامنائی شہید جانتے تھے کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، وہ شہادت کے طلبگار تھے۔ ماشاءاللہ 86 برس ان کی عمر تھی، انہیں کوئی خوف نہیں تھا موت کا۔ پورے خاندان سمیت انہوں نے شہادت کی جو دستار ہے اس کو باندھا ہے، مگر آیت اللہ خامنائی کا خون ایرانی قوم کو بھی متحد کر گیا ہے اور مسلم امہ کو بھی ایک جگہ پہ اکٹھا کر گیا ہے۔ ان شیطانوں سے غلطی ہو گئی ہے، ایک سیکنڈ، ان شیطانوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ اپنی طرف سے ایرانی قوم کو تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ رضا شاہ پہلوی کا وہ جو ٹاؤٹ بیٹا ہی یہودیوں کا، وہ دانت تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سازش کر رہے تھے، سازش ابھی چلے گی۔ سازش کی جو تپش ہے وہ پاکستان تک بھی پہنچے گی۔ اس لیے میں اس موقع پہ یہ کہوں گا پاکستان کی حکومت کو، اپوزیشن کو، اداروں کو، جماعتوں کو کہ اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرے۔
قوم کے اندر وحدت پیدا کریں. پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. ہائپرسونک میزائل ہیں آپ کے پاس. ایران کا بھی یہی قصور تھا کہ ان کے پاس ایک اچھی فائٹنگ فورس ہے اور ان کے پاس اپنی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی ہے. کسی طاقتور اسلامی ملک کو یہاں برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ لازم ہے کہ ہم اپنی اندرونی صفوں کے اندر بھی اتحاد پیدا کریں, اور یہ بھی لازم ہے کہ جو طاقتور مسلم ممالک ہیں وہ ویسے ہی دفاعی معاہدے کریں جیسا پاکستان اور سعودی عرب نے کیا. میں اسحاق ڈار صاحب کا نام لے کے ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. فیلڈ مارشل صاحب نے, پرائم منسٹر نے اور خاص طور پہ ڈار صاحب نے مشورے کے ساتھ یہ جو سیٹلمنٹ کروایا ہے سعودی عرب اور ایران کا, یہ بڑا اہم قدم ہے, اور پاکستان کو یہ سفارتکاری جاری رکھنی چاہیے تاکہ جنگ کے بادل چھٹیں اور ایرانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں. ہمیں ڈٹ کے تنہا ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اور جو ڈپلومیسی ہے, حکومت پاکستان ہماری اطلاع کے مطابق فعال ڈپلومیسی کر رہی ہے. آج آپ دیکھیں امریکیوں کو فوجی اڈے دینے کا انجام جس کسی نے بھی دیا ہے اس نے خاری اور ذلالت کمائی ہے. خدا کا شکر ہے کہ ہماری سرزمین پر کوئی امریکی اڈا موجود نہیں ہے, اور نہ کبھی یہاں کوئی بنانے کی جرت کرے گا. وہ جنرل مشرف تھا, جان چھوڑ گیا ہماری, اس نے امریکہ کو اڈے دیے ہوئے تھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں انہیں اس تجربے سے سبق سیکھنا چاہیے. امریکہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا, اللہ حفاظت کرے گا. اللہ کے بندے کریں گے, اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں, اپنی قوت پہ بھروسہ کریں. یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے جن دولت مند مسلم ممالک کو, اسے اللہ تللے پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنے دفاع پہ خرچ کریں, اتحاد بین المسلمین پہ خرچ کریں, انسانیت کے لیے خرچ کریں. اور یہ صرف مسلمانوں اور یہودیوں کا معاملہ بھی نہیں ہے. غزہ کے اندر عیسائیوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں, انہیں بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے. پوری عیسائی دنیا نے غزہ پہ حملے کی مذمت کی ہے. آج بھی فرانس اور اسپین کی حکومتیں امریکہ کے ایران پہ حملے کی مخالفت کر رہی ہیں. ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بلا تفریق مذہب جو انسانیت کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو غنڈہ گردی, ریاستی جارحیت اور یہ جو ایک جبر کے ذریعے کمزور قوموں پہ قبضہ کرنے کی جو سوچ ہے, اس طاغوت کا مقابلہ کرے گا, ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. آج یہ جو سوچ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹیرف لگا کے, اور جو ٹیرف سے نہیں مانتا اسے بم مار کے وہ کنٹرول کر لے گا. اسے شکست ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ جھوٹے خدا ہیں, اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے کعبہ کو جب بچانا چاہتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے, پھر وہ ابرہا کے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے ان کو بھوس کا ڈھیر بنا دیتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے کہ یہ جو امریکی استعمار ہے اور جو صہیونی شیطانیت ہے, یہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. میں پھر کہتا ہوں, امریکی عوام سے ہمیں کوئی گلا نہیں ہے. انہوں نے تو غزہ کے اوپر بھی کھڑے ہو کے بات کی ہے. امریکن سینٹ میں لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, کانگریس میں کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو پاکستان کو, ترکی کو, سعودی عرب کو لیڈنگ رول پلے کرنا ہے اس موقع پہ, کیونکہ اگر ایران پہ امریکی اور صہیونی پٹھو آ گئے تو پھر باری سب کی آئے گی. اور آخری بات, یہ سارا کھیل گریٹر اسرائیل کا کھیل ہے. گریٹر اسرائیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہودی آگے بیٹھ جائیں گے, ان کی تو اتنی تعداد ہی نہیں ہے. گریٹر اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام پر اور جہاں جہاں دنیا میں وسائل موجود ہیں وہاں امریکہ اور صہیونیت کے پٹھوں کی حکومتیں قائم کی جائیں. تو یہ ہے اسرائیل کی ایکسٹینشن کا منصوبہ. ہمیں معلوم ہونا چاہیے, عرب ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ان کے خیر خواہ نہیں ہے. بھلے آپ ان کو $40 کروڑ کا جہاز دے دیں, بھلے آپ ان کے اوپر اپنے اربوں درہم اور ریال نچھاور کر دیں, یہ آپ کے نہیں بنیں گے. اسی لیے جب پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا تو پوری قوم نے خوشی کا اظہار کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ اور اسلامی ممالک ترکی سمیت اس میں شامل ہوں تاکہ ہماری اپنی ایک قوت بنے, ہماری ایک طاقت بنے,
ہماری آواز بنے. آپ دیکھ لیں اقوام متحدہ غیر مؤثر ہو گیا ہے. افیکٹو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب اقوام متحدہ نام کا کوئی ادارہ پریکٹیکلی موجود نہیں رہا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ایسی تباہی کی ہے اس شخص نے کہ تمام عالمی قوانین پامال کر دیے گئے ہیں. دنیا ایک اور جنگ کے دہانے پہ کھڑی کر دی ہے. تیسری عالمی جنگ دراصل انہوں نے ایران پہ حملہ کر کے چھیڑ دی ہے. پورا خطہ ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے. پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، انرجی کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، صرف صہیونی شیطانوں کو مطمئن کرنے کے لیے. تو ہم امریکی قوم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، یورپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں. عالمی ضمیر، عالم اسلام اور عالمی ضمیر اس غنڈہ گردی کو، اس ریاستی دہشت گردی کو روکے. میں ایک بار پھر آخر میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانی بلا تفریق مذہب، نسل، رنگ، نظریہ، جماعت، ہم سب کے سب اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم تا دم آخر ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. وہ مظلوم ہیں، امریکہ اور اسرائیل جارے ہے، ظالم ہے اور غاصب ہے. ان غاصبوں، ان جارحوں اور ان ریاستی دہشت گردی کرنے والے وار کرمنلز کے خلاف ہم سب ایک رہیں گے، اور جو جتنی آواز بلند کر سکتا ہے اتنی شدت سے آواز کو بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ ایران کی حفاظت فرمائے، طاغوت کو شکست دے، ان شیطانوں کو، ان کو برباد کرے، اور دنیا تاکہ واپس امن کا گہوارہ بنے.